اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اعمال کے آثار کے بارے میں بات ہو چکی تھی، اور اب لاسٹ سیشن سے ہم نے یہ جو ٹاپک شروع کیا ہے کہ ہمارے اعمال کس طرح اور کن اوقات میں ائمہ علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں، اور دو احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ایک نقطہ یہاں پر میں کہنا بھول گیا لاسٹ سیشن میں، وہ یہ کہ یہ جو اعمال کی جو بات ہو رہی ہے اور جو اعمال پیش کیے جائیں گے ائمہ علیہ السلام کو یا پیش کیے جا رہے ہیں، اس وقت ہم ان اعمال کی، ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں، جو مؤمن ہیں، جو ایمان لائے ہیں، نہ کافروں کے اعمال کے بارے میں۔ اگرچہ قرآن مجید کے اندر تفصیلاً ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ کافروں کے اعمال کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اور اسی طرح مومنین کے اعمال کے بارے میں بھی، لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ مسلمان اور مومنین کے اعمال کے بارے میں ہے۔ تو یہ نقطہ پوائنٹ آؤٹ کرنا مہم تھا، ایسا نہ ہو کہ کوئی کنفیوژن ہو کہ کافروں کی، کیونکہ جو ٹاپک ہم نے ہیڈنگ میں دیا ہوا ہے وہ یہ کہ انسان کے اعمال، اگرچہ انسان کے اعمال ہیں لیکن فوکس ہمارا مؤمنین اور مسلمانوں کے اعمال کے بارے میں ہے۔ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جب قیامت میں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، مسلمانوں کے اعمال، کافروں کے اعمال، تو اصل کیا ہوگی وہاں پر؟ مین چیز کیا دیکھی جائے گی؟ آیا ایمان دیکھا جائے گا اور اس کے ذیل میں عمل کو دیکھا جائے گا، یا صرف عمل؟ آپ دیکھیں بہت سارے نان مسلمز ہیں جو بہت اچھے کام انجام دے رہے ہیں، بہت سارے نان مسلم بزنس مین ایسے موجود ہیں جو چیریٹی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ مثلا ابھی کورونا کے ایام میں کورونا کے لیے کتنی چیریٹیز دی جا رہی ہیں نان مسلمز کی طرف سے، تو آیا ہم یہ کہیں کہ ان کا عمل تو بہت اچھا ہے؟ تو آیا جب وہ دنیا سے جائیں گے تو کیا ان کو اسی معیار پر بہشت اور جنت میں بھیجا جائے گا، یا نہیں؟ ان کا ایمان پہلے دیکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے نان مسلمز ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی موت آسان ہے، جن کو موت کے لمحے کوئی سختی محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہیں، اگر وہ اچھے اعمال انجام دیتے ہیں اس دنیا کے اندر، جیسے چیریٹی کا کام ہے اور اس طرح کے جو کام ہیں، بالآخر ان کو اسی دنیا میں ان کے کام کا اجر دیا جائے گا۔ ان کو اسی دنیا میں ان کو اجر دیا جائے گا، آخرت میں ان کو اجر نہیں ملے گا۔ صحیح؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں ان کی زندگیاں میں بہت رونق ہے، ان کو بعض ایسے ہیں جن کو بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، بعض ایسے نان مسلمز ہیں جن کو موت کے وقت کوئی پرابلم نہیں ہوتی، آسانی سے موت کا لمحہ طے کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان جو کہ ایمان رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے، خدا کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کو اچھے اعمال کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی اس کو نتیجہ ملے گا اور آخرت میں بھی نتیجہ ملے گا۔ پس اصل ایمان ہے، نہ کہ عمل۔ صحیح؟ ٹاپک وسیع ہے یہ بھی، لیکن فی الحال خلاصے کے طور پر میں نے سوچا کہ یہ تذکر ہو جائے۔ اب ہم نے دو حدیثیں ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھی تھیں، اور سب سے پہلی حدیث جو بیان ہوئی تھی وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث تھی،
کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ جمعرات کو اور سال میں ایک دفعہ 15 شعبان کے دن ان اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث اگر آپ کو یاد ہو جو بیان ہوئی تھی، اور اس حدیث میں یہی آیت راوی نے امام سے سوال کیا تھا کہ یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 105، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعملوا فسید اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، کہ اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے بندگان خدا کے جو اعمال ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر صبح، ڈیلی مارننگ ہمارے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب وہ اعمال چاہے وہ ابرار رہا وہ فجار رہا، چاہے وہ اعمال اچھے ہوں چاہے وہ اعمال گناہ کے ہوں، برے اعمال ہوں۔ اب یہ دو ٹائمز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب تیسری حدیث پہ آتے ہیں، وہ بھی ہم نے اتفاقاً تیسری حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جس میں امت کے اعمال کو بیان کیا گیا تھا، اور جس حدیث کے اندر یہ بات، میں یہ حدیث دوبارہ تکرار کرتا ہوں چونکہ شاید یہ حدیث مکمل بیان نہیں ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں یہ حدیث میں راوی جو ہے وہ امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ سألتہ عن اعمال هذه الامہ، میں نے امام سے اس امت کے اعمال کے بارے میں پوچھا۔ قال ما من صباح يمضي الا وهي تعرض على نبی اللہ اعمال هذه الامہ، ہر صبح نبی اکرم کی خدمت میں اس امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ امت کے اعمال سے کیا مراد ہے؟ اجتماعی اعمال، سوسائٹی کے اعمال، یعنی خدا نے جو اعمال کا جو سسٹم بنایا ہے وہ انڈیویجول اعمال کا سسٹم بنایا اور سوسائٹی کے اعمال، معاشرتی اعمال کا نظام بنایا ہے، اور یہ دونوں اعمال کو پیش کیا جائے گا نبی اکرم کی خدمت میں ہر صبح۔ اور پھر بات ہوئی تھی کہ امر بالمعروف و نہی از منکر کو ہم اس نظام اجتماعی اعمال سے نتیجہ لے سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک اہم ایلیمنٹ ہے امر بالمعروف و نہی از منکر، کہ انسان دوسرے انسانوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اوکے، اتفاقاً وہ جو آیت بھی ہے کہ جس کے اندر، وہ آیت میں یہاں پر میں نے نہیں لکھی ہے لیکن آیت کے اندر یہ مشہور آیت ہے اور سب نے سنی ہوئی ہے کہ جس میں علیکم انفسکم آیا ہے، علیکم انفسکم، کہ جس کو ترجمہ بھی یوں کیا جاتا ہے اور جو بیان بھی اسی طرح کیا جاتا ہے کہ لوگ، انسان جو ہے اپنے نفس کے اوپر اور اپنے نفس کی نسبت اپنے تزکیہ نفس کے اوپر زیادہ توجہ دے، سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارے اور پھر دوسروں کو سدھارے۔ لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں، یعنی جہاں پر علیکم انفسکم آیا ہے وہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ علیکم انفسکم میں جو کم آیا ہے، کم آخر میں دیکھیں آپ کم، وہاں پر یہاں پر جم آیا ہے، یعنی سنگولر نہیں ہے، مفرد نہیں ہے بلکہ پلورل آیا ہے، جم آیا ہے یہاں پر۔ لہٰذا یہاں پر وہ یہ استفادہ کرتے ہیں علامہ کہ یہاں پر مراد صرف تزکیہ نفس ایک انڈیویجول کا مراد نہیں ہے بلکہ تزکیہ نفس امت مراد ہے، امت کے بھی اعمال یہاں پر مراد ہیں۔ اچھا، یہ ایک حدیث تھی، تیسری حدیث۔ چوتھی حدیث میں آپ آئیں، دیکھیں جس میں محمد ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ سألتہ عن الاعمال هل تعرض علی النبی، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اعمال کو پیش کیا جاتا ہے نبی اکرم پر ان کی خدمت میں؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا ما فیہ شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
قلت له رأيت أرأيت أرأيت قول الله تعالى اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. راوی محمد بن مسلم اس آیت کے بارے میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 کے بارے میں امام سے پوچھتے ہیں، اور یہاں پر امام فرماتے ہیں قال انہم شہود اللہ فی ارضہ. امام فرماتے کہ ائمہ علیہم السلام خداوند متعال کے نمائندے ہیں، بلکہ شاہد ہیں امت کے اعمال پر، انسانوں کے اعمال پر، اس زمین پر، اس زمین میں. فی ارضہ، انہم یعنی مؤمنون یعنی اہل البیت علیہم السلام انسانوں کے اعمال پر شاہد ہیں خداوند متعال کی طرف سے اس زمین میں. اس کے بعد والی حدیث میں دیکھیں آپ کہ جس میں اب ایک اور وہی وقت کے بارے میں آیا، لیکن ایک اور تعبیر کے مطابق. دیکھیں یہاں پر عبداللہ ابن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ ان اعمال امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعرض على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کل خمیس، ہر جمعرات، ہر جمعرات. خوب پہلے بھی ہم نے دیکھا حدیث میں جمعرات آیا تھا، لیکن اس حدیث میں آگے دیکھیں کیا امام فرما رہے ہیں فَيَسْتَحْيِي أَحَدُكُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ الْقَبِيحُ. فَيَسْتَحْيِي أَحَدُكُم، شرم کرو. اگر میں آج کی زبان میں استعمال کروں تو شرم کرو، حیا کرو، کہ تم ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم کی خدمت میں تمہارے برے اعمال جائیں، قبیح اعمال پیش کیے جائیں نبی اکرم کی خدمت میں. شرم کرو. فَيَسْتَحْيِي أَحَدُكُم، کتنی شرم کی بات ہوگی اگر ایک مسلمان جو ہے وہ گناہ انجام دے اور اگلے دن جو ہے صبح کے ٹائم پر یا جمعرات کو خدا نخواستہ یہ عمل گناہ کے اعمال پیش کیے جائیں اور توبہ بھی نہ کرے انسان. اگلی حدیث دیکھیں. ہم ابھی آپ کے سامنے 3 اور حدیثیں ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ میں سوال اٹھاؤں گا کہ کیوں یہ سارے اوقات الگ الگ مختلف پیش کیے گئے ہیں، احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا جواب کیا ہے. دیکھیں یہ حدیث کہ سماع جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ قال سمعتہ، میں نے امام سے سنا، یقول، امام نے فرمایا ما لکم تسیئون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نبی اکرم کو، رسول خدا کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہو؟ کیوں نبی اکرم کو تکلیف دیتے ہو، درد دیتے ہو؟ یہاں پر فرمایا نبی سماع نے فقال له رجل، اب یہاں پر ایک سماع نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا امام سے جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں اے امام، وکیف یسیئون، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تکلیف پہنچائیں نبی اکرم کو. آپ دیکھیں نبی اکرم کا دور، نبی اکرم اور امام صادق علیہ السلام کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے. اب یہ شخص پوچھ رہا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ یہاں اس زمانے میں بیٹھے ہوئے نبی اکرم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. فقال اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علیہ فاذا رأى فيها معصیت اللہ ساءہ فلا تسوءوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسروہ. اما تعلمون، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اعمالکم تعرض علیہ، کیا کہ تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ان کی خدمت میں، نبی اکرم کی خدمت میں. فاذا رأى فیہا، اگر انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نامہ اعمال کے اندر کوئی معصیت دیکھی، خدا کی معصیت دیکھی، ساءہ، ان کو تکلیف ہوتی ہے. فلا تسوءوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. وسروہ،
ان کو خوش کرو. آپ دیکھیں ان احادیث کو سن کر پڑھ کر کیا ہمارے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اچھے اعمال انجام دیں اور ان اعمال کے ذریعے اپنے انبیاء کو، نبی اکرم کو خوش کریں ہم. جب نبی اکرم خوش ہوں گے ہمارے اعمال کو دیکھ کر، کیا وہ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اور جب وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، کیا ان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی خدا کی بارگاہ میں؟ یقیناً نبی اکرم کی دعائیں اس امت کے لیے مستجاب ہوتی ہیں. تو کیوں بجائے اس کے کہ ہم نبی اکرم کو تکلیف پہنچائیں، ٹائم ضائع کر کر، انسٹاگرام پہ ٹائم ضائع کر کر. نام آج کل آپ دیکھیں اس وقت آ، ایک گناہ جو عام ہو گیا ہے اور جس کی قباحت بالکل ختم ہو گئی ہے، وہ ہے نامحرم کی طرف نگاہ کرنا. نامحرم کی طرف نگاہ کرنا اس وقت ایک نارمل سمجھا جاتا ہے، بالکل نارمل. کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ موجود ہے. آپ ٹی وی کھولیں، نیوز چینل کھولیں، نامحرم موجود ہے. ٹھیک ہے، ڈرامے دیکھیں، نامحرموں کی حالت دیکھیں، آپ کس لباس میں آتے ہیں. اور اسی طرح موبائل پر ایڈورٹیزمنٹس پہ آپ حتیٰ پی ایس ایل، آپ کرکٹ کے میچز دیکھیں، فٹ بال کے میچز دیکھیں، ہر جگہ یہ مناظر، کبھی مناظر موجود ہیں. صحیح. تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم اب یہاں پر انسان کیا کرتا ہے، یہ شیطان ہے یہاں. اب آپ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے یہاں پر. جب بھی انسان گناہ انجام دیتا ہے تو دو حالتیں سامنے ہوتی ہیں. جب بھی انسان گناہ انجام دیتا ہے تو انسان یا توبہ کرے گا، یا غور سے سنیں، یا توبہ کرے گا پشیمانی کے نتیجے میں، یا کیا کرے گا، توجیہ کرے گا. توجیہ کرے گا یعنی ایکسکیوزز بنائے گا. صحیح، اپنے گناہ کی توجیہ کرے گا کہ میں نے تو کوئی برا کام نہیں کیا، میں نے تو بالکل ٹھیک کام کیا ہے. بس یا توجیہ یا توبہ یا توجیہ. تو انسان یہاں بچ کے رہے. اور آج کے زمانے میں بالآخر اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں کہ توجیہات زیادہ ہو گئی ہیں بجائے اس کے کہ توبہ زیادہ ہو. اور اس کا نتیجہ یہ جو حالات ہے دنیا کے، اور جو وائرسز، اور بالآخر اگلی حدیث دیکھیں آپ. اگلی حدیث میں ابن عبد الرحمن ابن کثیر امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ قل اعملوا، یہ جو آیت ہے دوبارہ دیکھیں، ساری احادیث جو اعمال کے پیش کیے جانے کے حوالے سے وہ اسی آیت کے ذیل میں. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. راوی نے امام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا. امام نے فرمایا کہ مؤمنون یعنی هم الائمہ، یعنی اہل البیت معصومین علیہ السلام، هم الائمہ یعنی امام علی علیہ السلام سے لے کر بعد تک جتنے بھی امام ہیں وہ مراد ہے المؤمنون سے. کہ اب دیکھیں هم الائمۃ تعرض علیہم، کہ ان ائمہ پر یعنی ہم پر پیش کیے جاتے ہیں یہ اعمال. اعمال العباد، بندگان کے اعمال، کل یوم الی یوم القیامہ. اب آپ دیکھیں یہ ٹائم الگ ہے. اب آپ دیکھیں کل یوم، پورا دن، یعنی پورا دن بندگان خدا کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کب تک؟ الی یوم القیامہ. پہلے تھا جمعرات، پہلے کیا تھا؟ ہر صبح. صحیح، سال میں ایک دفعہ یعنی نیمہ شعبان. لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں امام یہاں پر؟ اس روایت کی تعبیر دیکھیں، کل یوم الی یوم القیامہ، یعنی لمحہ بلمحہ پیش کیے جا رہے ہیں یہ اعمال اس امت کے، ہم انسانوں کے. اب آخری حدیث دیکھیں. احادیثیں بہت ساری ہیں، بہت ساری احادیث ہیں. ٹوٹل 7 احادیث میں نے اس وقت آپ کے لیے اس موضوع کے بارے میں سلیکشن کی ہے. البتہ جو لاسٹ سیشن ہوگا ہمارا، یعنی اس کے بعد جو سیشن ہوگا، اس میں احادیثیں پیش کی جائیں گی لیکن کچھ اور اسی موضوع کے اندر، لیکن ایک سب ٹاپک ہوگا. اوکے. اب اس حدیث میں دیکھیں کہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے کہا اس آیت کے بارے میں کہ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. امام نے فرمایا، دیکھیں، قال ما من مؤمن
کوئی ایسا مومن نہیں ہے، یموت ولا کافرن، کوئی ایسا مومن نہیں ہے، کوئی ایسا کافر نہیں ہے جو جس کی موت ہوگی، لیکن کیا ہوگا، فیوضع فی قبرہ، اور اس کو قبر میں لٹایا جائے گا، رکھا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یعرض عملہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علی علیہ السلام۔ کوئی ایسا مومن نہیں ہے، کوئی ایسا کافر نہیں کہ جس کو جب قبر میں لٹایا جائے گا، رکھا جائے گا، کہ اس کے اعمال کو اس لمحے، اس لحظے پیش کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں، موت کے لمحے، قبر میں لٹانے کے وقت۔ اوکے، اب جتنی بھی اور جو اور بھی روایتیں ہیں، میں آپ کے سامنے یہاں پر میں نے نہیں لا پاؤں گا، ان میں مثلا آیا ہے ہر صبح و شام، ہر پیر اور جمعرات، منڈے اینڈ تھرسڈے، اسی طرح جمعرات، اسی طرح جمعرات کی شام، موت کے لحظے۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے ٹائمز ہیں، میں دوبارہ اس کو گنتا ہوں، آپ دیکھیں غور سے، لمحہ بلمحہ انسانوں کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ دو، صبح و شام۔ تین، ہر صبح۔ چار، ہر صبح و شام۔ پانچ، پیر اور جمعرات۔ چھ، جمعرات۔ سات، جمعرات کی شام۔ اور آٹھ، موت کے لمحے۔ یہ 8 ٹائمز اکثر روایتوں میں یہی ٹائمز آئے ہیں، یہی اوقات کہ جن میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب سوال، کیوں روایتوں کی تعبیرات مختلف ہیں؟ کیوں مختلف اوقات، مختلف ٹائمز بیان کیے گئے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ آیت رکھوں گا، سورہ حج کی آیت نمبر 5۔ البتہ نہیں، سورہ مؤمنون، سورہ حج میں بھی وہی ٹاپک آیا ہے، لیکن سورہ مؤمنون میں اس کو ہم بہتر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14 کہ جس کے اندر خداوند متعال نے انسان کی خلقت کے بارے میں، انسان کی خلقت کے جو فزیکل مراحل، فزیکل جو خلقت ہے، اس کے مراحل بیان کی اس آیت کے اندر، کہ اب اس پریزنٹیشن میں دیکھیں کہ خدا نے یہاں پر سب سے پہلے بیان یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کا، ظاہر سی بات ہے، رحم مادر میں سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ نطفے کا مرحلہ۔ جب انسان کا یہ نطفے کا مرحلہ طے پاتا ہے، اس کے بعد علقہ کا مرحلہ ہے، اس کے بعد مضغہ کا مرحلہ ہے، اس کے بعد عظام، ہڈیاں، اور لحم یعنی گوشت، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی روح کو جو ہے وہ پھونکا جاتا ہے اس فریم ورک میں، اس باڈی کے اندر۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جو اس اسپریچول خلقت کی جو تعبیر ہے۔ اور یہاں پر پھر جنین کا جو ہے وہ، یعنی جنین کا مرحلہ، پھر روح کا مرحلہ، اور پھر جو ایک 9 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر انسان وجود میں آتا ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کیوں میں آپ کے سامنے یہ مراحل لایا ہوں، نطفے سے لے کر علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، عظام سے لحم؟ در حقیقت یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اگر پہلا مرحلہ، آپ دیکھیں، پہلا مرحلہ جب دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ جب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، بیچ میں کیا انجام پا رہا ہے؟ بیچ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ان دا مڈل، وسط میں کیا ہو رہا ہے؟ وسط میں یہ ہو رہا ہے کہ پہلا مرحلہ اور دوسرے مرحلے کے درمیان تثبیت کا عمل طے پا رہا ہے۔ تثبیت کا مطلب یہ کہ تثبیت یعنی جڑ پکڑنا، یعنی پہلا مرحلہ جب جڑ پکڑ لے، پھر یعنی سٹیبلائز ہو جائے۔ آئی تھنک سٹیبلائز ہونا، تثبیت کو ہم زیادہ بہتر سٹیبلائزیشن کا معنی کر سکتے ہیں انگلش کے اندر، یعنی جڑ پکڑنا۔ دوسرا مرحلہ جب تیسرے مرحلے میں آ جائے، تو جو پہلے 2 مرحلے ہیں وہ
پکے ہوتے جا رہے ہیں. صحیح، یہ بھی بہتر ترجمہ ہے. وہ سٹیبلائز ہوتے جا رہے ہیں. تیسرا مرحلہ کیوں سٹیبلائزیشن ضروری ہے؟ تاکہ کوئی عارضہ پیش نہ آئے، کوئی ضعیفی پیش نہ آئے پہلے مرحلے میں. خدا نخواستہ اگر یہی مراحل ایسے ہی طے ہوتے جائیں بغیر تثبیت کے، تو ممکن ہے بیکٹیریاز، وائرسز اور دیگر جو بایولوجیکل پرابلمز ہیں وہ ممکن ہے پہلے مرحلے میں مشکل پیش آتا ہے، دوسرے مرحلے میں عارضہ پیش آتا ہے، اور ان دی اینڈ اگر یہ تثبیت اور سٹیبلائزیشن نہ ہو اور بچہ یوں ہی اپنے مراحل طے کرتے جائے جنین میں تبدیل ہو، خدا نخواستہ ایب نارمل پیدا نہ ہو، تو ضروری ہے کہ پہلا مرحلہ تثبیت پائے، سٹیبلائز ہو، دوسرا مرحلہ سٹیبلائز ہو، جب تیسرے مرحلے میں پہنچتا ہے سٹیبلائز ہو. اور یہ سٹیبلائزیشن اور تثبیت کا جو مراحل ہیں اور اعمال ہیں تثبیت کے، وہ طے ہونا ضروری ہے، پکا ہونا ضروری ہے ان مراحل کو اگلے مراحل میں پہنچنے سے پہلے. اچھا، اب آپ دیکھیں، آپ فرض کرنے دیکھیں اگر لحم کے مرحلے میں پہنچ جائے تو جو پہلے 4 مراحل ہیں وہ مزید پکے ہو گئے، وہ مزید جڑ پا چکے ہیں. صحیح. اب اس جنین کی موت جو ہے وہ رحم مادر میں مشکل ہے، یعنی اور عارضہ بھی یہاں پر پیدا ہونا مشکل ہے، کوئی ایب نارملٹی جو ہے وہ آنا مشکل ہے. خوب. اب انسان کے جو اعمال ہیں وہ اسی طرح ہیں. صحیح. انسان کے جو اعمال ہیں وہ عیناً نطفے کی طرح ہیں، ایز اٹ از نطفے کے مراحل کی طرح ہیں. کیسے؟ اس طرح سے کہ انسان کا جب عمل آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، مثلا آپ فرض کریں آپ چائے پینا شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پانی پی رہے ہیں آپ. صحیح ہے. آپ نے بسم اللہ کر کے کھانا کھانا شروع کیا ہے. صحیح. یہ نطفے کا مرحلہ ہے. سب سے پہلا مرحلہ عمل کا آغاز نطفے کا مرحلہ ہے. اگر انسان عمل صالح انجام دے رہا ہے، اب عمل یا صالح ہے یا غیر صالح ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ حتی معمولی کے جو اعمال ہوتے ہیں جیسے چائے پینا، کسی سے فون پہ بات کرنا، کھانا پکانا، یہ سب آپ عمل صالح میں تبدیل کر سکتے ہیں. کوئی بھی عمل معمولی نہیں ہے، کوئی بھی عمل معمولی نہیں ہے. یا عمل صالح ہوگا یا غیر صالح ہوگا. معمولی سے اعمال کو بھی آپ صالح میں تبدیل کر سکتے ہیں، عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں آپ. اوکے. اب انسان جب عمل صالح انجام دیتا ہے، ہم ناصالح اعمال اور گناہ کے بارے میں بھی آئیں گے، بات کریں گے اسی سیشن میں. صحیح. اب دیکھیں مختلف ٹائمز ہیں ائمہ کو پیش کرنے کے، اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ خدا مجھے بھی توفیق دے کہ میں اس کو سمجھا پاؤں. انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں. آغاز عمل نطفے کا مرحلہ، ٹھیک. اب اگر ایک تو صالح عمل ہے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، اب یہ جو عمل انجام شروع ہو چکا ہے اور انجام پانے کے مرحلے میں ہے، یعنی آن گوئنگ ہے، اس وقت عمل ختم نہیں ہوا ہے، فوراً ہی معصومین علیہ السلام کو یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے مختلف اوقات میں. یہ جو مختلف اوقات ہیں، میں نے آپ کے سامنے 8 اوقات بیان کی، 8 ٹائمز بیان کی ہے، لمحہ بلمحہ، روز و شب، ہر صبح و شام، جمعرات کی، یہ سب مختلف اوقات ہیں. یہ جو مختلف اوقات ہیں یہ آپ سمجھے انسان کی اس خلقت کے مختلف مراحل کی مانند ہیں. صحیح. اب آپ دیکھیں اس کو آپ آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب ترتیب کیا ہے، آرڈر کیا ہے، کیا سب سے پہلے جو ہے وہ صبح و شام پھر اس کے بعد جمعرات. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل لمحہ بلمحہ پیش کیا جا رہا ہے معصومین میں. لیکن ہو کیا رہا ہے، اگر میں نے آج منگل کا دن ہے، مثال کے طور پر میں نے یہ عمل انجام دیا ہے، نطفے کا مرحلہ طے ہوتا ہے، عمل صالح ہے، اور میں نے یہ عمل صالح باقی رکھا ہے. وہ باقی رکھا کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اب منگل ہے، اگلے دن صبح ایک تو لمحہ بلمحہ پیش کیا جا رہا ہے یہی عمل. صحیح. اگر 6 بجے میں نے عمل انجام دیا ہے تو 6:01 PM کو
ٹھیک ہے، یہ عمل پیش کیا جائے 6:02 پر، 6:03 پر، اور کرتے کرتے صبح، حدیث میں نہیں تھا کہ ہر صبح کو پیش کیا جاتا ہے انسان کا عمل. اب یہ جو صبح کو میرا عمل پیش کیا گیا ہے معصوم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ٹھیک، صبح کے بعد کیا ہوگا؟ آپ فرض کریں جمعرات کا وقت آتا ہے، اگلے دن بدھ کو صبح، پھر جمعرات کو صبح، اور پھر جمعرات کی شام. یہ جو مختلف مراحل میں، سٹیجز میں، قدم بقدم اعمال کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عمل کی تثبیت ہو رہی ہے، میرا عمل سٹیبلائز ہو رہا ہے. یعنی کس طرح؟ اگر منگل کو میں نے انجام دیا ہے، بدھ کو نبی اکرم کو پیش کیا جا رہا ہے میرا عمل بدھ کی صبح کو، اور اگر میں نے عمل صالح جو انجام دیا ہے، کوئی گناہ انجام نہ دیا ہوں میں نے، یعنی ایسا نہیں کہ میں نے مثلا تلاوت قرآن کی ہے صحیح، اور یہ عمل شروع ہوا ختم ہو گیا خلاص، ایسا نہیں کہ مجھ سے یہ جدا ہو گیا ہے، یہ عمل باقی ہے تا قیامت. میں نے عمل انجام دیا ہے، مجھ سے جدا نہیں ہوگا یہ. جب تک انسان باقی ہے تب تک انسان کا عمل بھی باقی ہے. جب تک انسان کا عمل باقی ہے تب تک یہ پیش ہوتا رہے گا. کیسے؟ اگر میں نے تلاوت قرآن کا عمل انجام دیا ہے، اگر اس عمل کو انجام دینے کے بعد میں نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے یہ عمل میرا ضائع ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا عمل جڑ پکڑ رہا ہے، ٹھیک، محکم ہوتا جا رہا ہے، سٹیبلائز ہوتا جا رہا ہے میرے وجود کے اندر، نہ صرف میرے وجود کے اندر بلکہ اس عالم ہستی کے اندر. میں نے کہا تھا نا، انسان کے اعمال اس پورے نظام ہستی سے، نظام وجود سے اس کا تعلق ہے، پورے نظام وجود سے اس کا تعلق ہے. بس میرا عمل، آپ کا عمل، انسان کا عمل مختلف مراحل میں تثبیت ہوتا جا رہا ہے. اب اگر آپ نے یہ جو عمل انجام دیا ہے تلاوت قرآن کا، آپ یہ سمجھے کہ اگلے سال تک یہ عمل آپ نے، ٹھیک ہے، سنبھال کے رکھا ہے، کوئی ایبنارمیلٹی اس پر لاحق نہیں ہوئی ہے، صحیح. اور نیمہ شعبان کو اگلے سال یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اہل البیت علیہ السلام کی خدمت میں، امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں. یہ ہر عمل صالح کے نتیجے میں انسان کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے اگلے اور دیگر اعمال صالحہ کو انجام دینے کے لیے. اب اگر موت تک یہی عمل صالح باقی رہا، یہ جو باقی رہا، میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایک موضوع ہے قرآن کے اندر جس کا نام ہے حبط اعمال. بعض اوقات انسان ایسے اعمال انجام دیتا ہے، خدا نخواستہ گناہ انجام دیتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں پرانے جو اچھے اعمال تھے وہ حبط ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں، صحیح. اگر موت تک یہ باقی رہا اور مختلف مراحل میں پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، موت کے لمحے تک بھی موت کے لمحے تک آپ نے باقی رکھا ہے اس کو، تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہے انشاءاللہ. اب یہ انشاءاللہ یہاں تک امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات. اگر نہیں، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس کو لکھنے کی کوشش کریں، ان اوقات کو آپ لکھیں انشاءاللہ، اور امید ہے اس کو دوبارہ پھر سنیں، اور پھر امید ہے یہ معاملہ حل ہو جائے گا آپ کے لیے. دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ کہ کیوں، مطلب ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کیوں یہ مختلف اوقات بیان کیے گئے ہیں. دوسری وجہ کہ یہ اوقات اور یہ ٹائمز مختلف بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ در حقیقت ان اوقات میں جب پیش کیا جاتا ہے انسان کا عمل مختلف اوقات میں، در حقیقت انسان کے اعمال کا سٹرکچر بیان کیا جا رہا ہے. انسان کے اعمال کا جو سٹرکچر ہے، صحیح، اس کے آثار سمیت، اس کے ایفیکٹس اینڈ آفٹر ایفیکٹس سمیت، اس عالم ہستی میں اس سٹرکچر کو تثبیت کیا جا رہا ہے، صحیح. بعض اوقات کیونکہ روایات کے اندر ہے کہ انسان، بس اس کا ایک نمونہ یہ ہے
اس کا نمونہ یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ حوادث ہیں اس دنیا کے اندر جو ہمیں دیکھنے کو آ رہے ہیں. بہت سارے حوادث بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، یہ روایات کے اندر ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں، روایات کے الفاظ ہیں. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کے نتیجے میں مختلف ایونٹس پیش آتے ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں. اوکے، تو یہ ایک پوائنٹ یہاں پر یہ تھا کہ یہ اوقات کیوں مختلف بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ساختار وجودی اسٹرکچر کو بیان کیا جا رہا ہے اعمال کا. اور آپ دیکھیں ائمہ کی زبان کیا ہے، ائمہ کس زبان میں ہم سے بات کر رہے ہیں، صحیح کس زبان میں بات کر رہے ہیں، اخلاقی زبان میں بات کر رہے ہیں. مثلا انسان کا جب عمل گناہ پیش کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تو نبی اکرم ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ ائمہ کی معرفتی اور اخلاقی زبان ہے. یہ ایک قسم کے احادیث ہیں کہ نبی اکرم آپ سے خوش ہوں گے، آپ سے ناراض ہوں گے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اور ایک اور زبان کیا ہے، اخلاقی زبان کا ایک اور ٹائپ کیا ہے، کائنڈ کیا ہے، قسم کیا ہے، وہ ہے ثواب کی زبان. ثواب، انسان مسجد بناتا ہے، مسجد کے نتیجے میں انسان کو ایک بہت بڑا محل جنت میں نصیب ہوتا ہے. اس محل کے اندر روایات کے اس طرح کے الفاظ آپ کو بہت ملیں گے. اس محل کے اندر فرض کریں 10 کمرے ہیں، ہر کمرے کے اندر مثلا 2 خادم ہیں، صحیح. یہ سب زبان دیکھیں، یہ کیا، یہ کلام کیا ہے، یہ لہن کیا ہے معصومین علیہ السلام کی. یہ در حقیقت معصومین علیہ السلام اس ثواب کے ذریعے اس عمل کے سٹرکچر کو بیان کر رہے ہیں، صحیح. ایسا سٹرکچر عمل کا جو انسان کے وجود میں سب سے پہلے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، یہ سٹرکچر طے پا رہا ہے، بن رہا ہے، اور اس کے اثرات اس پورے عالم ہستی کے اندر اس کے اثرات ہیں. تو ثواب صرف اٹریکشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ثواب انسان کے اعمال کے سٹرکچر کو بیان کر رہے ہیں جو خدا نے بنائے ہیں، سیٹ آف لاز اور سیٹ آف سٹرکچرز اور سیٹ آف ایلیمنٹس اس نظام کائنات کے اندر، عالم ہستی کے اندر. ایک استاد سے میں نے یہ سنا تھا ممبر کے اندر کہ فرما رہے تھے، انہوں نے امام علی علیہ السلام سے نقل کی تھی یہ حدیث کہ امام علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے حسن، تم اعمال کو ثواب کے لیے انجام دو. تو کیا یہ خدا نخواستہ امام کو اٹریکشن نہیں تھی اعمال صالحہ کی جانب، اور خدا نخواستہ امام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اٹریکشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ثواب کے لیے عمل انجام دو؟ نہیں، امام تو انسان کامل ہے، امام علی علیہ السلام بھی انسان کامل ہے، اور امام حسن علیہ السلام بھی انسان کامل ہے. کیوں ثواب؟ کیونکہ یہ در حقیقت جیسے میں نے پہلے بھی کہا نظام اعمال کا سٹرکچر ہے. انسان کے، میں نے یہ شاید لاسٹ سیشن میں کہا تھا کہ انسان کے وجود کے اندر پھیلاؤ آتا ہے، وسعت آتی ہے، انسان کا وجود کمال پاتا ہے اس ثواب کے نتیجے میں. یعنی جب انسان جنت میں جائے گا اور دیکھے گا کہ مجھے یہ اتنے بڑے بہترین انعامات ملے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے محل ملا ہے، مجھے اتنی حوریں ملی ہیں اور یہ ساری چیزیں، یعنی انسان کو اس وقت نظر آئے گا کہ میرا وجود کتنا کامل ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جنت کے اندر نعمتیں جو ہیں اس بات کی نشاندہی کرتی کہ انسان کا وجود کس قدر اس کمال کو اس نے حاصل کیا ہے اور کس قدر خدا کی جانب قریب ہوا ہے. پس عمل صالح جب انسان انجام دیتا ہے اسے سنبھال کے رکھے، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال جو ہے وہ فقیر کی مدد کی تھی، وہ تو ایک جدا عمل تھا، وہ رات گئی بات گئی. نہیں، رات گئی بات گئی نہیں ہے، وہ عمل آپ کے ساتھ باقی ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں. صحیح. اگر انسان گناہ انجام دے، خدا نخواستہ عمل ناصالح انجام دے، روایت کے اندر ہے کہ 7 گھنٹوں تک لکھا نہیں جائے گا. بس اس کا مطلب
کیوں 7 گھنٹوں تک؟ یعنی اس نے اگر توبہ کی ہے اس 7 گھنٹوں کے اندر تو وہ عمل نہیں لکھا جائے گا، مکتوب نہیں ہوگا وہ. صحیح. اب اس کو ہم اس نظام عرضی اعمال میں دیکھیں، جب پیش کیا جاتا ہے ائمہ کی خدمت میں، اگر انسان نے گناہ انجام دیا ہے اور اس نے جبران کیا ہے، ندامت پشیمانی ہوئی ہے، اس کی توبہ کر لے، تو نتیجے میں نہ صرف ائمہ علیہ السلام کو پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ عمل انسان کے وجود میں سٹیبلائز نہیں ہوگا، جڑ نہیں پکڑے گا. اگر توبہ کر لی تو توبہ نہیں کی اور ائمہ کو پیش کیا گیا اگلے صبح، تو تثبیت کا ایک مرحلہ طے پا چکا ہے، جڑ ایک مرحلہ وہ جڑ پکڑ چکا ہے انسان کے وجود کے اندر. اور پھر جیسے جیسے انسان اگر توبہ نہ کرے اور وہ عمل انسان کے وجود میں رہ جائے تو مزید تثبیت ہوتا چلا جائے گا، مزید وہ محکم ہوتا چلا جائے گا انسان کے وجود کے اندر، اور آہستہ آہستہ انسان اس کے ذہن سے توبہ کی بات ہی نکل جائے گی، وہ بھول ہی جائے گا کہ میں نے کوئی گناہ انجام دیا ہے، در حالی کہ اس کے وجود میں وہ گناہ باقی ہے. الحمدللہ ہم نے یہ ٹاپک بھی اس کا پارٹ 1 یعنی نظام اعمال کا جو دوسرا ٹاپک ہے کہ کس طرح پیش کیا جاتا ہے، اس کا پارٹ 1 الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے. اگلا سیشن جو کہ لاسٹ سیشن ہوگا ماہ رمضان سے پہلے، وہ اسی حوالے سے ہم ایک اور کچھ اور احادیث ہم دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی خوبصورت احادیث ہیں کہ کس طرح انسان، اب یہ اس میں ڈائریکٹلی یہی بات ہے کہ ائمہ علیہ السلام کس طرح ناظر ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو. صحیح. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اس ماہ رمضان اور بلکہ ماہ شعبان کے جو آخری اوقات چل رہے ہیں، اس کو ہم غنیمت جانیں اور ان ایام کے ذریعے اور ماہ رمضان کے توسط سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.